ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد علی نے، موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. سر یہ بتائیے گا جیسا کہ ہمارے ہاں دو طرح کے جو ہیں فیملی سسٹم ہے، نیوکلیر فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ہم اپنے جو خاندانی نظام ہے، جو ہماری زندگی ہے، اس کو بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ دو خاندانی سسٹمز ہیں، ان میں کیا ایشو نظر آتے ہیں آپ کو کوئی؟ مطلب کہ آج کل جس طرح سوشل میڈیا ہے، ہماری فیملی کے ساتھ جو ہماری کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، بات نہیں صحیح سے ہم کر پا رہے ہوتے، اپنی جو شیئرنگ ہے وہ ہماری جو ہے وہ لمیٹڈ ہو گئی ہے. تو ٹیکنالوجی کا اس میں کیا رول ہے، سوشل میڈیا کا کیا رول ہے، اور فائنینشیل ایشوز جس طرح سے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے جو فیملی کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہیرا، بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا پہلے کا جواب دیا کہ فیملی سسٹم کی پرابلم نہیں ہے، ہماری کمیونیکیشن کی پرابلم ہے، ہمارے ٹائم کی پرابلم ہے، ہم فیملی کی پرائرٹیز کی پرابلم ہے. میرے لیے اس وقت پرائرٹی جو ہے وہ اگر میرا بچہ نہیں ہے یا میری بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو باقی پوری دنیا ہے. میں پوری دنیا کو راضی کر لوں گا، پوری دنیا کو ٹھیک کر دوں، لیکن اپنے گھر کو میں خراب کر دوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ سے میرا مطلب میں عام لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے تھے، اور وہ اپنی ہر ازواج کو، اپنی ہماری تمام ماؤں کو وہ ٹائم دیا کرتے تھے، اور رات ایک ماں کے ساتھ گزارتے تھے. اب اس میں از اٹ اباؤٹ کوالٹی آف ٹائم اور از اٹ اباؤٹ کوانٹٹی آف ٹائم؟ ہم لوگ کوانٹٹی آف ٹائم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کوانٹٹی آف ٹائم نہ دینے کی وجہ سے ہم اس گلٹ میں رہتے ہیں کہ یار میں پھر نہیں دیا تو کیا کروں. تو اصل میں اٹ از اباؤٹ کوالٹی آف ٹائم. آپ چاہے آپ 1 گھنٹہ دیں دن میں اپنے بچوں کو، بیوی کو، یا الگ 1 گھنٹہ اس کو دیں، ان کو دیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا پھر وہ موبائل فری ہو یا وہ کم از کم ڈسٹریکشن فری ہو تو فائدہ ہے. تو اس میں اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں یا الون رہ رہے ہیں، بٹ اس سے فرق ضرور پڑے گا کہ آپ ٹائم کس طرح کا کوالٹی میں دے رہے ہیں. جی سر، یہ بتائیے گا کہ ماڈرنائزیشن کا کتنا رول ہے، کس طرح سے وہ ہمارے ٹریڈیشنل فیملی سسٹم کو جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ اوکے، دیکھیں ماڈرنائزیشن ہر وقت زمانے میں آتی رہتی ہے، اور ہر نئی چیز کے ساتھ پرانے جو سسٹمز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. وہ پھر چاہے پری ہسٹورک ایراز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ہر آنے والا ایرا پچھلے ایرے سے زیادہ ماڈرن ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ جو آج کی ماڈرنائزیشن ہوئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، آج سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. تو اس میں سب سے بڑا جو میں قصوروار سمجھتا ہوں وہ میں والدین، اور والدین میں بھی خاص طور پہ ماؤں کو سمجھتا ہوں. انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور، بلکہ پہلے ہوتی تھی آیا وہ پالتی تھی، اب بچوں کو 3 مہینے کے بچے کو موبائل پالتا ہے، وہ کھانا بھی موبائل کے ساتھ کھاتا ہے، وہ ٹائم بھی موبائل کے ساتھ پاس کرتا ہے، اور پھر وہ موبائل اس کو کیا سکھاتا ہے. جس طرح ہمارے دوست اگر برے ہوں نا تو وہ ہمیں بری چیزیں سکھاتے ہیں، تو اس طرح یہ ہمارا اگر دوست ہے جس کو ہم بچوں کو بے ضرر کارٹون سمجھ کے لگا کے دے رہے ہوتے ہیں، ان میں کیا کانسیپٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ماڈرنائزیشن میں پرابلم نہیں ہے، اس کے استعمال میں، اس کو کنٹرول کرنے میں، اس کو مینج کرنے کا ایشو ہے جو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے. جی سر، جیسے آپ نے موبائل فون کی بات کی، تو ٹیکنالوجی کتنا رول پلے کر رہی ہے ہمارے جو فیملی بونڈ ہیں اس کو کمزور کرنے میں؟ بیٹا بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہے، بلکہ میں اس وقت کہوں گا کہ ایکچولی ٹیکنالوجی ہی ہمیں رول کر رہی ہے. کیونکہ ہم لوگ اگر آپ دیکھ لیں کھانے کی ٹیبل پہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو 6 موبائلز کے اوپر اپنا ٹائم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر اول تو کھانے کی ٹیبل پہ اب اکٹھے بیٹھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اماں فوڈ پینڈا جو ہیں وہ سب کو کھانا کھلا دیتی ہیں. تو جب ماں فوڈ پینڈا ہو اور باپ جو ہے وہ اوبر ہو تو پھر ضرورت نہیں رہتی نا فیملی کی. جی سر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزی اسکیجول ہے اور جو ہمارا ورک پریشر ہے وہ بھی جو ہمارا فیملی بونڈ ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک نا کہاوت ہے، لک بزی ڈو نتھنگ. ہم لوگ جو ہے نا ہم نے اس کہاوت کو اسم با مسمہ اڈاپٹ کر لیا ہے. ہم جس کو بزی شیڈیول کہتے ہیں. اب آپ سے میں چھوٹی سی ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کسی نے پارلر جانا ہے تو جتنا مرضی بزی شیڈیول ہو وہ پارلر پہنچ جائے گی نا. کسی نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے تو وہ گپ شپ کے لیے ٹائم نکلے گا، چاہے وہ آفس میں باس نے اس کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہو.
ٹھیک ہے. سو اس لیے شیڈیول بزی نہیں ہے, پرائرٹائز کرنے کا پرابلم ہے. ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. ہماری پرائرٹیز جو ہے وہ موبائل گیجٹس, ہماری پرائرٹیز جو ہے وہ آؤٹ سائڈ فوڈ, آؤٹ سائڈ چیزیں. دیکھیے آپ جب ایک کمپیوٹرز کی لینگویج میں ایک چیز یوز کرتے ہیں گیگو کا مطلب ہوتا ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جب ہم گاربیج ہی ڈال رہے ہیں اندر, چاہے وہ پیٹ میں ہو چاہے دماغ میں ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ خبریں سن کے ہو چاہے وہ قبریں سن کے ہو, وہ ہے تو گاربیج ہی. جب وہ نکلے گا تو بھی گاربیج ہی نکلے گا نا. جی سر, لیک آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کتنا, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں بذات خود کہ لیک آف کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے, تو یہ کس طرح سے ہمارے جو فیملی سسٹم ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے, اور اگر ہمارے درمیان کوئی کنفلکٹ ہو جاتا ہے فیملی کے درمیان ہی, تو اس کو کس طرح سے پھر, اگر کمیونیکیشن کی کمی ہے تو وہ کس طرح سے سورٹ آؤٹ ہوگا؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اصل میں جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پرائرٹیز اینڈ کمیونیکیشن آر دا 2 مین ایشوز. اچھا, اور اس میں ایک تیسرا ایشو بھی ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہیئر سے پہ کام کرتے ہیں. وہ 6 مہینے کے بعد دیکھنا سارے شوہر ایک جیسے ہوتے ہیں, شادی کا ہنی مون پیریڈ خراب ہو گیا تو ہنی مون پیریڈ کے بعد دیکھنا کیا ہوگا تمہارے ساتھ, ٹھیک ہے. اب ہم یہ چیزیں کمیونیکیٹ کرنے میں ہم شیر ہیں, ہمیں اس پہ پرابلم نہیں ہے. ہمیں پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, ساس بہو آئے گی, ٹھیک ہے, تو وہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم میسیجز کو خود اپنے اندر ڈالتے ہیں. میرے پاس اکثر کالیں آتی ہیں خواتین کی, میرے شوہر کا جی وہ باہر چکر چل رہا ہے, میرا شوہر یہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کیوں باہر جا رہا ہے. آپ جب گھر میں آتا ہے تو آپ اس کو ٹائم دیں. آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گی تو وہ ایونچولی گھر میں آنا نہیں چاہے گا. آپ آ کے ہر وقت گلے شکوے کریں گی, اینڈ وائس ورسا. شوہروں کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ جو عورت گھر میں سارا ٹائم لگی ہوئی ہے, وہ بیچاری اپنا صبح سے شام تک دن مار رہی ہے, اس کے لیے پوری دنیا آپ ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی اس کو وہ ٹائم لانا ہے. پھر تیسری چیز, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہمارے ایشوز کو ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے, یہ میں بالکل اوپنلی بتا رہا ہوں کہ خواتین کو اگر بندے جو ہے نا وہ ہر بات کھل کے بتانے لگ جائیں تو وہ کل کو انہیں کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہیں. تو اگر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے آپ کو, آپ کا اسپاؤس آپ کا دوست نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے رشتے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, یا رشتے کے بارے میں, رشتہ بہتر کرنے کے بارے میں, کمیونیکیشن بہتر کرنے کے بارے میں علم لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ پرابلم رشتے میں نہیں ہے, پرابلم آپ کی کمیونیکیشن میں. تو جیسے آپ نے بات کی, تو کمیونیکیشن کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے. دیکھو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے اپنے درمیان میں ایک چیز طے کر لیں کہ یار یہ تم سے سنسیئر کوئی نہیں, اور وہ کہے, خاتون کہے کہ جی آپ کے لیے میرے سے سنسیئر کوئی نہیں ہے, لیٹس ایگری آن دس. اگر میں تمہیں کوئی بات بتاؤں گا تو تم نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے میں تمہیں کو بہت ہی اپنی مصیبت میں پھنسی ہوئی بات بتاؤں, ٹھیک ہے, اس وقت مجھے جج نہیں کرنا, اینڈ وائس ورسا, ٹھیک ہے. اگر میں تمہیں تمہاری ماں کی کوئی بات بتا رہی ہوں یا تمہاری بہن کی کوئی بات بتا رہی ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان کو ٹونٹ کر رہی ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی چیز ایسی میں نے نوٹس کی ہے کہ جس سے گھر کی بہتری ہو سکے, ٹھیک. سو یہ دونوں سائڈوں کو یہ پوائنٹس پہلے دن سے اپنے ساتھ کلیئر کرنے اور پھر اس کو ری انفورس کرنا ہے. ایک بات میری یہاں یاد رکھیے گا, میرے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے دن میں 5 دفعہ تجدید وفا کروائی ہے. صبح سے فجر سے لے کے عشاء تک ہم کہتے ہیں اللہ آئی لو یو, ٹھیک ہے, اللہ یو آر دا گریٹسٹ. تو تجدید وفا کسی بھی رشتے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے رشتوں میں دن میں 5 دفعہ تجدید وفا کر لیں نا, ہمارا کمیونیکیشن گیپ نہیں آئے گا. انشور کرتے رہیں ایک دوسرے کیونکہ آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہیں اپنے رشتے میں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو مڈل کلاس طبقے ہیں ان میں خاندانی زندگی میں مسائل کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کم آمدنی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے, آپ کو وہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی, آپ جو ہے بہت سی مشکلات جو ہیں ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے رشتے میں کافی گیپ آتا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, اگر آپ مڈل کلاس طبقے میں کم آمدنی ہے تو ہائی کلاس طبقے میں زیادہ آمدنی ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے منی از ناٹ دا ایول, اٹ از دا لسٹ آف منی. چاہے وہ زیادہ کی لسٹ ہو چاہے وہ کم میں ہو کہ جی وہ ہم نے منیملزم میں جانا ہے, تو لسٹ کا ایشو ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر جس طرح ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے اس طرح فائنینشیل مینجمنٹ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا. اب
اپنے ریسورسز کے اندر رہنا کوئی نہیں سکھاتا. اگر کسی کو ایک دفعہ بونس مل گیا تو وہ اسی دن جا کے سارے کا سارا بونس نئی گاڑی نیا صوفے پہ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد کیلکولیٹ نہیں کرتا کہ مجھے باقی کیا کرنا ہے. تو فائنینشیل فریڈم کے لیے فائنینشیل مینجمنٹ سیکھنا ضروری ہے. یہ کہہ دینا کہ جی مہنگائی ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں جب سے پیدا ہوں, میری الحمدللہ 51 سال عمر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آج تک مہنگائی کم ہوتے نہیں دیکھی. اور یہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے, بلکہ میں ابھی ریسنٹلی T20 ورلڈ کپ میں افغانستان ٹیم کے ساتھ گیا ہوا تھا اسپورٹس سائیکالوجسٹ. تو وہاں پر ویسٹ انڈیز میں سب رو رہے تھے مہنگائی ہے مہنگائی ہے. ادھر جو US سے آئے ہوئے تھے وہ بھی رو رہے تھے مہنگائی ہے مہنگائی ہے. ہم واپسی پہ دبئی میں رکے, دبئی میں ہر چیز, پانی کی بوتل جو ہم یہاں 50 روپے میں پیتے ہیں وہاں پر وہ 80 روپے میں ملتی ہے, ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ مہنگائی نہیں ہے مسئلہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا نہ آنا. ہماری خواہشات بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہیں نا, خواتین کی بھی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, دوسروں کو دیکھ کے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہمارے جو فیملی سسٹم ہے اس کی بانڈنگ کو جو ہے ویک کرتی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بتا دیں مجھے کہ بچوں کی پرورش میں جو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ ہے رول؟ دیکھو, اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتی ہو تو میں پریفر کرتا ہوں کہ بچوں کی جو پرورش میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ فائدے ہیں. اگر ایک سارے کے سارے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ رہیں. اگر ساس بہو نے لڑتے جھگڑتے رہنا ہے تو بالکل نہیں ساتھ رہنا چاہیے, بالکل ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے. لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے آپ کو پتا فلپینز میں, چائنا میں بچے کو دادی نانی دادا دادی وہ یا نانا نانی وہ پالتے ہیں, ماں باپ نہیں پالتے. تو میں ایک دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم جو نوجوان ماں باپ ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس نہ تجربہ ہوتا ہے نہ ہی ہمیں وہ پیشنس ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کر سکیں. سو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فیملی میں جوائنٹ فیملی ہونا بہت ضروری ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپس میں میوچل رسپیکٹ کو یہ سوچتے ہوئے مینٹین کیا جائے. خاص طور پہ اگر آپ کو کسی کی شکل نہیں پسند یا کسی کی کوئی بات نہیں پسند, آپ صرف اس لیے برداشت کر جائیں کہ یار اس کا بچے کی صحت پہ, زندگی پہ, مینٹل ہیلتھ پہ کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ اس طرح رہیں. سیکنڈلی, جو ماں باپ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے وہ ہر وقت, آپ نے ایک لفظ بولا تھا کمپیریزن, وہ اپنے بچوں کا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. تمہارے کزن نے یہ کیا, تمہارے دوست نے وہ کیا, ٹھیک ہے. تو جو سب سے بڑا کلر ہے نا فرام دا ڈیٹ آف برتھ آف دا چائلڈ, جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا کہ تیرا ناک موٹا ہے, تیرا سر گول نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے آپ اس کے سیلف امیج کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ پھر چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں قتل کر رہے ہوں یا آپ انڈیویجول فیملی میں کر رہے ہوں, آپ ہیں تو قاتل, اور آپ نے بچے کی پرسنالٹی کا ستیہ ناش مار دیا, ٹھیک ہے. سو اس لیے آپ کو بچوں کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچوں کے پہلے 7 سال خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جتنے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں گھر سے باہر جا کے کریں, بچوں کے سامنے نہیں کریں. جی سر, یہ بھی ہے نا کہ لڑائی جھگڑے جو ہے بہت زیادہ مینٹلی بچے کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, اور جو بچپن کے ٹراماز ہیں وہ پھر کہیں نہ کہیں جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اس میں وہ بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں, مطلب وہ کہیں اور غلط راستے کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پر ایک چیز, جی میرا سوری آپ کی بات پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی میں کیس کر کے ہٹا ہوں. 9 سال کا بچہ, اپنے اس کے ماں باپ میرے پاس بچے کو لے کے آئے, یہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, سن نہیں رہا. تو میں نے اس بچے کو جب اکیلے میں پوچھا کہ بیٹا کیا ایشو ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ انکل مجھے صرف ایک بات بتا دیں, ماما کہتی ہیں پاپا اچھے نہیں ہیں, تم میرے بیٹے ہو, پاپا کہتے ہیں ماما اچھی نہیں ہے, تم میرے بیٹے ہو, میرے لیے تو دونوں ماما اور پاپا برابر ہیں, تو میں کیا کروں, میں اس وجہ سے میرے پاس جواب نہیں ہے ان کے لیے. یہ 9 سال کا بچہ کہہ رہا تھا, یہ جو آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہے. تو وہی نا کہ بچوں کے سامنے تو لڑنا جھگڑنا ویسے بھی نہیں چاہیے, ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے بات کی, تو ہماری جو فیملی بانڈنگ ہے ہم اس کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسے افیکٹو چیزیں, پوائنٹس جس کو فالو کرتے ہوئے جو ہم اپنے جو فیملی بانڈنگ ہے اس کو اسٹرانگ کر سکیں؟ اوکے, دیکھیں میں نا اس کے اوپر بڑی سمپل سی مثال یہ دوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اولڈ ایج کی طرف واپس جانا ہوگا. مطلب میں اپنے بچوں کو, بڑے بچوں سے لے کے, ابھی ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی جو ہے وہ 23 سال کی ہو گئی ہیں, میں ان کی پیدائش سے لے کے اپنے چھوٹے بیٹے تک ہر بچے کو صبح لازمی خود چھوڑنے جاتا ہوں اسکول. میں نے ان کے لیے بسیں ویگنیں نہیں لگائی ہوئی, چاہے میں بزی ہوں, چاہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے وہ انلیس انٹل میں شہر سے باہر ہوں تو میں نے ان کو خود چھوڑنا ہے تاکہ میرے ساتھ ایٹ لیسٹ ان کا وہ ایک آدھے پونے گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ منیمم لگے. پھر شام میں آ کے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر, 1 گھنٹہ کوئی لوڈو کھیل لی, کوئی اور چیز کھیل لی, کوئی بات چیت کر لی,
ٹھیک ہے. سو آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو یہ ٹائم لگانا پڑے گا. جب تک آپ یہ ٹائم نہیں لگائیں گے آپ کا. اچھا, پھر ایک اور چیز, میرے بچوں کے ساتھ میں کبھی کبھی ڈیٹ پہ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں چلو آؤ بیٹے ڈیٹ پہ چلیں. کبھی ایک بیٹی کو لے گیا, کبھی ایک بیٹے کو لے گیا. اب وہ جو ڈیٹ کا لفظ ہے نا ہمارے یہاں نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. میں کیوں اپنے بچوں کے ساتھ, ڈیٹ کا مطلب ہے ٹائم اسپینڈ کرنا, میں کیوں نہیں اسپینڈ کر سکتا انڈیویجلی ہر ایک کے ساتھ. پھر میں ان کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں ہم, وہ ان کے لک فارورڈ. مہینے میں ایک دفعہ ہماری ایک ڈیٹ ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن دے ایکچولی میک اے بگر امپیکٹ. ٹھیک ہے, یہ بتائے گا جب دو انسان آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں, رشتہ ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت کون کون سی چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ جڑتے وقت تو وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی کہ ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے, لیکن بعد میں اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہوتی, جو سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے جھگڑوں کی. دیکھو میرا اس کے لیے اس کا جواب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ 4 ریزنز کے پیچھے شادی کر سکتے ہیں. عورت کا حسن, عورت کی دولت, عورت کے معاملات, اور اس کے بعد عورت کا وہ جو ہے ایمان. اور سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اس کے ایمان پہ کریں. لیکن میں جیسے اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتا ہوں, میں جیسے اپنے بچے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے شادی سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری ساتھی میری آئیڈیالوجی سے الائن ہے یا نہیں. اگر میں نے ان کو دیندار بنانا ہے تو میں ایک ٹوٹلی دہریے کے ساتھ شادی نہیں کروں گا یا کروں گی. ٹھیک ہے, اگر میں نے ان کو جو ہے وہ ماڈرن بنانا ہے تو میں ایک نقاب لینے والی کے ساتھ یا میں ایک لمبی داڑھی والے کے ساتھ شادی نہیں کروں گا یا کروں گی. ٹھیک ہے, تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی آئیڈیالوجی آپ کی ہے, پہلی بات یہ کہ اسپاؤس کی چوائس میں آپ اس آئیڈیالوجی کو دیکھ لیں. ہمارے یہاں پر شادیاں کی جاتی ہیں, میڈیکل کیوں کرایا جاتا ہے, ڈاکٹر کیوں لڑکیاں بنتی ہیں, 60% لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں, 40% لڑکے. اور ان 60% میں سے صرف جو ہے نا, مطلب اگر 60 لڑکیاں ڈاکٹر بنی ہیں تو صرف 10 کام کرتی ہیں, 50 جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ ان کا سی وی ہوتا ہے کہ یہ میری شادی کا سی وی ہے, میرے پاس میڈیسن کی ڈگری ہے. یہ بھی ایک بہت ایشو ہے کہ بعد میں ان کو جاب کرنے نہیں دی جاتی. وہ جاب کرنے کے لیے کرتی ہی نہیں ہے ڈگری, وہ ڈگری اس لیے کرتی ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں اچھا رشتہ ملے گا. اب دیکھیں نا, رشتے کا کرائٹیریا بدل گیا ہے. رشتے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ چاہے ڈاکے ڈالتا ہو, اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, میری بچی کو خوش کیسے رکھے گا. بھائی اگر آپ کی جنون ایج میں شادی کر رہے ہیں 23-24 سال 25 سال کی ایج میں, تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ 10 لاکھ 20 لاکھ کماتا ہو. اس نے گرو کرنا ہے نا. میری جب شادی ہوئی تھی تو میں بھی اسی طرح تھا, الحمدللہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ بندہ گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری ایکسپیکٹیشنز غلط ہیں. ہم رشتے بنا رہے ہیں لالچ کی بنیاد پہ. میں اپنی ہم لوگ چھوٹی سی آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. یہاں پر میری بیٹی پاکستان کی پہلی فیمیل ہارس بیک آرچر ہے. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ حجاب کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو جب اس کے لیے رشتے وغیرہ جب آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے, کسی نے کہا جی ایسے شوق اپنے بچی کو دیے ہیں, یہ تو جو ہے بادشاہوں کے شوق ہوتے ہیں, ایسی بچی گھر کہاں بسائے گی. یار آپ پہلے ہی ازیوم کر کے بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم بچے کی ہم تصویر نہیں بھیجتے. اب اس پہ انہوں نے کسی نے کہا جی ہم نے تو صرف تصویر دیکھ کے شادی کرنی ہے, اگر تصویر نہیں ہوگی تو ہم شادی نہیں کریں گے. میں کہ یار ہم نہ کریں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا کرائٹیریاز بدل گئے ہیں جی. ٹھیک ہے, آپ کے معیار بدل گئے ہیں. ڈاکٹر محمد علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وقت ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. مزید ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر محمد علی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بات کو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے سر کہ ابھی ریسنٹلی لاہور میں جو ہے ایک جو ہے ایونٹ کہنے آرگنائز کیا گیا, جس میں 100 لڑکے اور لڑکیوں کو جو ہے نا مدعو کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ ڈسکشن کریں, مطلب جو شادی کرنا چاہتے تھے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی کاؤنسلنگ کتنی زیادہ ضروری ہے, کہ آیا وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اوکے, دیکھیں پہلی بات تو یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس ایونٹ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا. ٹھیک ہے, نمبر 1. بظاہر تو وہ جس طرح آپ نے بتایا میں نے بھی اتنا ہی لیکن اگر اس ہم 2 چیزوں یہاں پر 2 مختلف سوال ہیں آپ کے.
ایک سوال ہے کہ کیا لڑکا لڑکی کو شادی سے پہلے ان کی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو میرا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے ایک شرعی ماحول میں بڑے بزرگوں کی موجودگی میں, چاہے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں, سامنے بیٹھ جائیں, وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کو دیکھیں, ایک دوسرے کو جانیں, دونوں کو وہ نہ کرنے کا اور ہاں کرنے کا اختیار دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس میرا یہ فیصلہ ہے, میں نے اس گھر کو طے کر دیا تمہارے لیے, یہ ہے فساد کی جڑ. ٹھیک ہے, ہمارے پیرنٹس کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے. ٹھیک ہے, پہلی چیز, آپ مشورہ دے سکتے ہیں, آپ رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا کسی نے. ٹھیک ہے, دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو کاؤنسلنگ کی بات, تو جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 5 سیشن کاؤنسلنگ کے ہونے چاہیے. نمبر 1, جب آپ کسی کے ساتھ رشتہ طے کر لیں تو دونوں فیملیز کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. نمبر 2, جو سیشن جو ہے وہ آپ کا نکاح کے اگلے دن ہونا چاہیے. نمبر 3 سیشن جو ہے فرسٹ پریگنینسی کی ڈکلیریشن کے بعد ہونا چاہیے. نمبر 4 سیشن جو ہے وہ فرسٹ بچے کی پیدائش پہ ہونا چاہیے. اور نمبر 5 سیشن جو ہے وہ 2 سال کا جب پہلا بچہ ہو جائے تو لازمی سیشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں پہلے سیشن میں پری میرج میں آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ میرج ہے کیا, آپ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں, کیا صرف آپ کا مقصد بچے پیدا کرنا ہے یا صرف ایک دنیا کو دکھانا ہے, اگر آپ کے کوئی اور مقاصد ہیں یا نہیں. جس طرح آپ جاب کرتے ہیں, آپ ایجوکیشن لیتے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پہلے سے سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں, کیونکہ عام طور پہ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے نہیں بچے بڑے کیے, میرے پاس جب کیسز آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جی اگر آپ نے بچے ٹھیک بڑے کیے ہوتے تو آپ اپنا بچہ لے کے میرے پاس نہ آتے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ ان کو, جن بچوں کی میرج ہونی ہے, دے شوڈ سیک ہیلپ فرام اے پروفیشنل, یا ایسے بندے سے جس کی شادی بہت اچھی گزری ہوئی ہو, جنہوں نے ساری چیزیں کی ہوں, جن کے آپس میں, ہاں ٹھیک ہے, بالکل وہ بہت ضروری ہے. سر جس طرح آپ نے بات کی, مجھے یہ بتا دیں, جس طرح دیہاتوں میں ٹھیک ہے, ہمارے جو شہر ہیں وہاں پہ تو ٹھیک ہے, لو میرج کا کانسیپٹ بھی ہے, اپنے پسند کا اظہار بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے جو دیہات ہیں وہاں پہ تو وہ عزت اور غیرت کا جو ہے نا اس کو ایک بنا دیتے کہ جی ہماری تو غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہماری جو گھر کی بیٹی ہے وہ پسند کی شادی کرے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ فکس ہو جاتا ہے, لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا جو ہونے والا ہسبینڈ ہے وہ کیسا ہے, اور بعد میں اسی وجہ سے بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ بتائیے گا. جی 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 میں بتاتا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر ہے. جی اچھا, دیکھیں ہیرا, یہ صرف ہمارے دیہات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہمارے شہروں میں بھی ہے اور بہت زیادہ ہے. میں دیکھیں جہاں پر پسند کی شادی کی بات ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی پیغام خود بھجوا دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. میری جی, ہماری اماں خدیجہ نے خود پیغام بھجوایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, سو اگر آپ کی غیرت نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی اور ہماری ماؤں سے زیادہ ہے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں, میں آپ کی غیرت کے ساتھ ہوں, اور اگر ان سے زیادہ نہیں ہے تو خدا رہا ان سے سبق سیکھیں. بالکل, یہ بہت زیادہ ہمارے میں جو ہے کمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری فیملیز میں, کیونکہ ہم لوگ تعلیم صرف اسلام اتنا لیتے ہیں جتنا ہمیں پسند آتا ہے, جتنا ہمیں پسند آتا ہے, جتنا ہم ایزیلی فالو کر سکتے ہیں اس کو تو ہم پک کر لیتے ہیں, اور باقی جو ہیں ہم اپنی سوسائٹی کے اکارڈنگ چل رہے ہوتے ہیں. تو اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ جو معاشرہ ہے وہ بہتری کی جانب جو ہے وہ گامزن رہے. ٹھیک ہے, میرا یہ بتا دیں کہ ایجوکیٹ کس طرح سے کریں پیرنٹس کو, سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس ایشو پر؟ دیکھیں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں, دس از واٹ ایکچولی آئی تھنک از دا ریسپانسبلٹی آف میڈیا, اور ہم بھی ظاہر لوگ اسی پہ یہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے سیشنز ہونا, اس کے اوپر لمبے پروگرامز ہونا, بلکہ آئی وڈ سے کہ لائیو ایشوز کی ڈسکشن ہونا اور ان کے سولوشنز پہ بات کرنا, صرف ایشو پہ بات نہیں کرنا. ہمارے یہاں پر کچھ چینلز ایسے ہیں جو مارننگ شو پہ بیٹھ کے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان کی شادیوں کے مذاق بناتے ہیں, ان کے رشتوں کا مذاق بناتے ہیں. یہ آپ ہی کے میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں, میں نام کسی چینل کا نہیں لے رہا ہوں, لیکن سب کو پتا ہے کہ مارننگ شوز میں باقیوں میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر ان کو ایجوکیٹ
کریں گے اور پریکٹیکل لائیو ایگزامپلس کے ساتھ کریں گے تو یہ سب سے زیادہ میڈیا، سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. سیکنڈلی یہ اس کے اوپر سیمینارز ہونا، اور اصل میں اس سے بھی بڑھ کے نا ان لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونا کہ یار یہ شروع ہونا چاہیے ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے. اسکول میں بچوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اب تم بڑے ہو رہے ہو، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ یار اپوزٹ سیکس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار کل کو میری شادی ہونی ہے تو مجھے کیسے بہیو کرنا ہے. تو یہ اویئرنیس وہاں سے آنی چاہیے. اور پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے جو میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ خدا را بچے پیدا کر دینا کمال نہیں تھا. سب سے مشکل کام ہیرا میرے لیے آج میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ شادی کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. بالکل. ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں پہ وقت ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.